آ گیا ہے. اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو پیغمبر بیمار ہوئے, توجہ, علی بیمار ہوئے, حسنین بیمار ہوئے, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں. پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے. پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے. علی کا آشوب چشم دور ہوا لعاب دہن رسول سے. اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے. تو کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جیسا نہ سمجھنا. اب یہ جملہ میں نے کہا کیوں, یہ جو گلے کی جو پوزیشن ہے نا, یہ بہت دنوں کے بعد بولنے کی وجہ سے, تو آپ اس سے پریشان نہ ہو, یہ خود بخود ٹھیک ہوگا. اور گلے ٹھیک ہوتے ہی ہیں ذکر محمد و آل محمد سے. وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے. تو تبلیغ کے اسلام کی طرف دعوت دینے کے کل 3 طریقے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے, جدال کی گنجائش نہیں ہے, اسلحے کی گنجائش نہیں ہے, جبکہ پوری توجہ رکھنا, پوری متمدن دنیا کا اعتراض ہے, یورپ کا, امریکہ کا, کہ پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے. اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جنگ میرے نبی کی کون سی ہے جس میں تلوار اٹھی؟ پہلی جنگ نبی کی جس میں تلوار اٹھی وہ تھی جنگ بدر. اور یہ پہلی جنگ ہے, اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی. اور اس میں کتنے سپاہی گئے ہیں رسول کے ساتھ؟ 313. اور بتلاؤں, جا کے تاریخوں میں دیکھنا میرے اس جملے کو, کہ ان میں ایسے بھی تھے, وہ 313 میں ایسے سپاہی بھی تھے جن میں سے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی, کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا. جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی, جنگ میں جا رہا ہے, لکڑی اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے. اور جن کے پاس گھوڑا نہیں تھا وہ پیدل جا رہے تھے جنگ میں. تو اب ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیتے ہو؟ بڑا نازک مرحلہ ہے. اسلام کی پہلی جنگ, اور اس میں پہلی جنگ, اس سے پہلے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی. اعتراض ہے نا کہ اسلام کو رسول نے تلوار کے زور سے پھیلایا. بھائی اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں, پہلی جنگ, اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی, رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی. اس پہلی جنگ میں گئے ہیں 313. ٹھیک, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی, میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی. بھائی سنتے جاؤ, یہ گلا تو رواں ہو جائے گا, اس کی فکر نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چیز استعمال نہ ہو تو پھر اس میں خلل تو پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر آل محمد سے تر رکھو, تاکہ زبانیں استعمال ہوتی رہیں. اچھا, تو اب اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے. اور اتنا محترم ہے انسان, سننا بھائی سننا, کہ اسلحہ امن کی آخری نوبت پر, کہ اگر امن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے, اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا. قرآن نے کہا, سننا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو شخص ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ آیتیں پہنچ رہی ہیں, جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها, اور جو کسی انسان کو بچا لے, فکأنما احیا الناس جميعا, اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ایک ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے. تو اب ذرا سوچ سمجھ کے اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا.
मेरे साथ यहाँ तक आ गए? अच्छा, तो अब आराम आराम से सुनते चलो, बहुत आराम से। और मैंने अर्ज किया ना कि जरा मैं रुख बदल के बात कर रहा हूँ। देखो, इंसान का एहतराम, और अगर ये एहतराम पहुँच गया तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा यहीं से। कितना एहतराम है कि एक को तुमने कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक को बचा लिया, पूरी इंसानियत को तुमने बचा लिया। ये है ना एहतराम? नहीं, मैं अजीब व गरीब जुमला कहने वाला हूँ। बच्चा माँ के शिकम में आया, ठीक, उसका एहतराम करो। अगर एहतराम वाजिब न होता तो हमल साकित करवाना हराम न होता। ये बात पहुंच गई? देखो, पेट में आया है, पेट में आया है, अभी दुनिया में नहीं आया। इंसान पेट में आया, उसका एहतराम, ठीक है ना? यही सबब है कि हमारी फ़िक़्ह इस्लामी की किताबों में अगर 6 हफ्ते का हमल है और गिरवा दिया गया नऊज़ुबिल्लाह, तो उसकी दियत इतनी है। अगर 4 हफ्ते का है तो दियत इतनी है। अगर 2 महीने का है तो दियत, यानी पूरी डिटेल्स मौजूद हैं किताबों के अंदर कि हमल को साकित करवाने पर कफ़ारा कितना लागू होगा, ठीक है ना? अच्छा, तो ये वो है जो आ रहा है, यहाँ तक हम आ गए। उसका एहतराम करो। जो आ रहा है दुनिया में, जो इंसान आ रहा है, उसका एहतराम करो। अच्छा, अब वो आया, उसने ज़िंदगी गुजारी और अब वो चला गया, अब तो मुर्दा है, अब तो कुछ भी नहीं, मर गया, वो ख़त्म कर दो। अब तो एहतराम ख़त्म करो, इसलिए कि तुम हो इफ़ादियत पसंद मुआशरे के। ये जुमला मैंने क्या कहा? बहुत अजीब व गरीब गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी गुफ्तगू पर एतबार नहीं है, लेकिन तुम्हारी समाज पे एतबार है। ये मैंने कहा क्या कि तुम हो इफ़ादियत पसंद मुआशरे के। भाई सुनना, ये जुमला सुनना। बॉल पॉइंट होते हैं ना, जब तक उसमें रोशनाई है इस्तेमाल करो, जब खत्म हो जाए उठा के फेंक दो। रखते नहीं है उसे, उठा के फेंक देते हैं। लाइटर, जब तक उसमें ईंधन है, गैस है, उसे इस्तेमाल करो, जब लाइटर खत्म हो गया उठा के फेंक दो। भाई ऐसा होता है या नहीं होता? जब चीज़ बेमसरफ हो जाए, जब चीज़ बेमसरफ हो जाए तो उसे रखा नहीं जाता, उसे उठा के फेंक दिया जाता है। यहाँ तक मेरे साथ आ गए वो लोग जो नबी को लाइटर जैसा समझते हैं, वो आज भी नबी का एहतराम नहीं करते। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, तो अब वो इंसान आया, उसने दुनिया में काम किया, तुम्हें फायदे पहुंचाए, इंसानियत को फायदे पहुंचाए, वो चला गया। अब मुर्दा पड़ा है, उठा के फेंक दो? कहा नहीं, खबरदार, उसे गुस्ल दो, उसे कफन पहनाओ, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसे ले जाकर एहतराम के साथ दफन करो, उसका इशारे सवाब करो। कितना एहतराम है पैदाइश से पहले और कितना एहतराम है मरने के बाद? अजीब मरहले फिक्र है। कितना एहतराम है पैदाइश से पहले और कितना एहतराम है मरने के बाद। और दूसरी तरफ खून इंसान की इतनी आसानी कि जिसे चाहा फना की घाट उतार दिया, जिसे चाहा मौत से हमकिनार कर दिया। तो ये 2 नजरियात का टकराव है। भाई यही लगना था, तमहीद इस जुमले पे खत्म हो रही है। ये नजरियात का टकराव है। उसने कहा, उसने कि ये आदम है, इसे सजदा कर। याद है भाई? सबको याद है ना? देखो, बुजुर्ग तो जानते हैं, नौजवान दोस्तों के लिए एक और बच्चों के लिए एक मरतबा जुमला और दोहरा रहा हूँ। एक तरफ इतना एहतराम, ठीक, कि पैदाइश से पहले भी एहतराम, इंसान के मरने के बाद भी एहतराम, और एक तरफ इतनी बेएहतरामी कि जिसे चाहे मार दो। यही तो है ना, ये नजरिए का टकराव है। ऐसा क्यों है? ये क्यों अगर समझ में आ गया तो तुम्हें आज तशफ़ी हो जाएगी कि ये क्यों हो रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई, परवरदिगार ने कहा आदम को सजदा कर, उसने कहा नहीं करूंगा, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। उसने कहा नहीं, इसमें मेरी रूह है। तो अब 2 नजरिए हो गए, एक ये कि मिट्टी है, दूसरा ये कि रूह है। अब जो मिट्टी समझेगा वो कत्ल करेगा, जो रूह समझेगा वो एहतराम करेगा या नहीं? इस मरहले से आगे नहीं जाएगी। ये है एहतराम इंसानियत। उस इंसान के लिए मेरे नबी को हुक्म हुआ कि उदउ इला सबील रब्बिका। हबीब, इस इंसान को अपने रब की सबील की तरफ दावत दो। सबील, रास्ता,
دو لفظ ہیں، صراط اہدنا الصراط المستقیم، راستہ، سبیل راستہ، یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں۔ اور چونکہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں نے کبھی آج سے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جتنی تفسیریں اس شہر لاہور سے لکھی گئی ہیں اتنی تفسیریں ایک وقت میں کسی اور شہر سے نہیں لکھی گئی، چاہے وہ بغداد ہو یا غرناطہ ہو۔ تو تم سے بہتر قرآن کو کون سمجھے گا؟ سبیل راستہ، صراط راستہ، ٹھیک ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم سب کو معلوم ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کہتا ہے یہ صراط، یہ میری صراط اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ اور یہ میری صراط سیدھی ہے۔ اور رسول کے لیے کہا، عجیب و غریب مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں، اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا، سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کا، آیت کا ارشاد 108، قل، اور وہ آیت کی سورہ انعام کی، قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صراط ہے اللہ کی، سبیل ہے رسول کی۔ یعنی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ راستہ ایک ہی ہے، اللہ کی نسبت سے صراط کہلاتا ہے، محمد رسول اللہ کی نسبت سے سبیل کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہم آ گئے۔ اچھا تو اب ہے کیا؟ تو ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کے حوالوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، اور جانے کے بعد دیکھنا۔ سورہ نحل جس کی آیت میں نے سرنام کلام میں پڑھی، ادعو الی سبیل ربک، حبیب رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تم بلاؤ، کوئی اور نہیں بلائے گا۔ یہاں تک آ گئے نا، رکے رہے نا۔ اسی سورے کے شروع میں، یہ آخر کی آیت ہے، شروع میں کہا وعلی اللہ قصد السبیل، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ پڑھا لکھا مجمع، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو دعوت دیں گے رسول، حفاظت کرے گا اللہ، دو باتیں طے ہو گئی۔ اور اب وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل کی طرف ہم نے خود ہدایت کی ہے۔ تو سبیل کی ہدایت اللہ کرتا ہے، سبیل کی حفاظت اللہ کرتا ہے، سبیل کی طرف دعوت رسول دیتا ہے۔ اب یہ کون بتلائے کہ یہ سبیل ہے کیا؟ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور اب میں بغیر تبصرے کے 2 آیتیں عرض کروں گا، اور دونوں کے حوالے دے رہا ہوں، انہیں جا کے دیکھ لینا۔ حفاظت اللہ کرے سبیل کی، ہدایت سبیل کی اللہ کرے، سبیل کی دعوت رسول دے۔ تو مالک کون بتلائے کہ سبیل ہے کیا؟ کہا سورہ فرقان پڑھو، 25واں سورہ، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ سنتے جاؤ۔ بھئی آیت پہنچ گئی نا، اب جوڑ لو دوسری آیت سے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ تو جو کچھ بھی ہو سبیل وہ اجر رسالت ہے، یہ سورہ فرقان میں کہا، اور سورہ شورى میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ امام زمانہ جل
دیکھو اب کچھ اس مسئلے پر، اس مرحلے پر تمہیں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں، رک کے سننا، بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن رک کے سننا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں تک آ گئے نا. رسول کہہ دے کہ مجھے اپنی رسالت کا کوئی اجر، اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو میرے قربا سے، توجہ رکھنا، میرے قربا سے محبت اختیار کرو. یہ ہے میری رسالت کا، پوری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو. کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی سننا، یعنی دشمنان آل محمد نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ دین ہم نے بھی لیا، قربا نے بھی لیا، کتاب ہم نے بھی لی رسول سے، قربا نے بھی لی، نماز ہم نے بھی رسول سے سیکھی، قربا نے بھی سیکھی، تو شریعت ہم نے بھی رسول سے لی، قربا نے بھی لی. تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اجر رسالت میں ہماری محبت کو بنیاد نہ بنایا جائے، قربا کی محبت کو بنیاد بنا دیا جائے؟ بھائی توجہ رکھنا، آیت میں جواب خود موجود ہے. بھائی گروہ کتنے ہیں؟ اللہ حکم دینے والا، رسول اجرت مانگنے والا، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے. بھائی یہ بات اگر پہنچ گئی، یہ بات اگر پہنچ گئی تو مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہوگا. بھائی پھر سننا، 4 پارٹیز ہیں اس ایک آیت میں. اللہ حکم دینے والا، رسول اجرت مانگنے والے، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے. تو اگر قربا نے بھی امت کی طرح سے دین کو سیکھا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے، لینے والوں میں نہ ہوتے.